وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال 3 بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. رواه أبو داود. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اسلامی شریعت کو پابند بنایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا، خیر امت کا لقب عنایت فرمایا. درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ سب کی خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ شورى کی ایک آیت، سنن ابو داؤد کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا. سورہ شورى میں اللہ نے ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے. یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صرف لڑکیاں عنایت کرتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے صرف لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے. اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکے بھی لڑکیاں بھی دونوں عنایت کرتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جن کو چاہتا ہے بعض لوگوں کو بانج بنا دیتا ہے، بے اولاد بنا دیتا ہے. یقیناً وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، کفالت کی، پھر ان کا اچھا ادب سکھایا اور ان کی شادیاں کر دیا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا، اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے. قرآن اور حدیث میں
اللہ کی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ ان نعمتوں میں ایک اہم نعمت اولاد بھی ہے، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ سورہ شورى کی آیت میں فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت تو اللہ ہی کے لیے ہے، حقیقی بادشاہ تو اللہ ہی ہے۔ اس کی بادشاہت کا ایک حصہ ذرا دیکھو، تصرف اس کا ہر جگہ چلتا ہے، حکم اس کا ہر جگہ چلتا ہے، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اولاد کے اعتبار سے بھی اللہ کے تصرف میں شامل ہے۔ اولاد کے اعتبار سے فرمایا کہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، خاص کر کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ صرف بیٹا ہی دیتا ہے، بیٹے نہیں دیتا، صرف بیٹا ہی بیٹیاں۔ دوسری کیٹیگری ایسی ہے صرف بچے، صرف لڑکے ہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، بیٹی نہیں دیتا۔ تیسری کیٹیگری جو ہے لڑکے بھی دیتا ہے، لڑکیاں بھی دیتا ہے۔ چوتھی کیٹیگری ایسی ہے بچوں کے لیے ترستے رہتے ہیں، بچے نہیں ہوتے، 5 بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی بادشاہت ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، تصرف اسی کا چلتا ہے، یہاں تک کہ رحم مادر میں بھی اللہ کا تصرف چلتا ہے۔ رحم مادر میں بھی بچے کا ٹھہرنا، حمل ٹھہرنا، حمل کا نہیں ٹھہرنا، حمل کا ساقط ہو جانا، عین وقت میں ساقط ہو جانا، یا مردہ بچہ پیدا ہونا، اولاد ہی نہیں پیدا ہونا، یا صرف لڑکیاں ہی پیدا ہونا، صرف لڑکے ہی پیدا ہونا، لڑکے اور لڑکیاں ملا کے دینا، سب اللہ کے اختیار، انسان کے ہاتھ کا بھی نہیں ہے۔ بادشاہ اللہ کی، حکومت اللہ کی، سلطنت اللہ کی، یہاں تک کہ انسان کی ذات میں بھی اللہ کی بادشاہت، اس کا حکم چلتا ہے، انسان کی خواہش پر قائم نہیں ہوتا۔ اللہ جو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ دیا بھی تو اللہ کا شکر، نہیں دیا بھی تو تب بھی جو ہے صبر۔ ہر حال میں بندہ جو ہے صبر اور شکر کے درمیان میں ہے۔ اور خصوصاً لڑکیوں کا ذکر پہلے فرمایا ہے اس آیت میں، اولاد کے اعتبار سے کچھ لوگ صرف لڑکیاں ہی اللہ دیتا ہے۔ سب سے پہلے اولاد میں لڑکیوں کا تذکرہ فرمایا، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی فضیلت ہے اپنی جگہ میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بیٹیاں کسی کے ہیں، ادب سکھایا، اچھی تعلیم سے آراستہ کیا، ادبہن، دین سے قریب کیا، قرآن اور حدیث کی معلومات سے مزین کیا۔ بچوں کو بہترین ادب اور تعلیم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے باپ کی طرف سے۔ ماں باپ کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ جو ہے اچھی تعلیم، اچھی تربیت، خصوصاً لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت سب سے بڑی دولت۔ تعلیم، تربیت، ادب سکھانا، ادب، ادب سکھایا، خاص کر کے چھوٹے بڑے کا ادب، خاندان کے بزرگوں کا احترام، سب سے پہلے اللہ کا حق، اللہ کی کتاب سے رشتہ جوڑ دیا۔ دنیا کی سب سے پہلی کتاب اور آخری کتاب، مقدس کتاب قرآن سے قریب کر دیا، قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا، یا حفظ کرا دیا، پوری سورتوں میں سے چند سورتیں سے ہی یا پورے قرآن کو حفظ کرا دیا۔ دین سے قریب کرنا، اچھی تعلیم اور تربیت سے آراستہ کرنا، ادبہن، زوجہن، پھر اس کے بعد کی شادیاں کرا دیا۔ باپ کی ذمہ داری ہے، چاہے باپ جو ہے ساتھ میں رہے، ماں کے ساتھ رہے، یا طلاق کی نوبت آ گئی، باپ جدا بھی ہو جائے، یا خلے کے بعد بھی اگر شوہر جدا بھی ہو جائے، بچوں کی تعلیم اور تربیت کا ذمہ باپ پر ہی ہے۔ یا اور باتیں میاں کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے طلاق سے، خلا سے، لیکن بچوں کا رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ طلاق اور خلے کے بعد بھی باپ پر
لڑکیوں کی تعلیم تربیت یہاں تک کہ ان کا رشتہ کرانا شادی کرانا ذمہ باپ کا ہے. بلوغ وقت تک لڑکوں کا خرچہ برداشت کرنا باپ کے ذمہ ہے، طلاق کے بعد بھی خلا کے بعد بھی. الغرض یہاں حدیث میں دو باتیں بتائی جا رہی ہیں، ادبہن زوجہن، پھر تیسری بات احسن الیہن، اچھا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، احسن الیہن. پھر آپ فرمایا فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور ایک حدیث میں بتایا جس نے 3 بیٹیاں یا 3 بہن، 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں، ان کی تعلیم تربیت ان کی کفالت کا ذمہ اٹھایا تو فرمایا فلہ الجنہ. پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی کفالت کرتے کرتے وہ مر بھی گیا تو اس کے لیے جنت سے فرمایا. بہت بڑی ذمہ داری. آخر بچیوں کی تعلیم تربیت شریعت کی نظر میں بہت اہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی بچوں کی تعلیم اور تربیت پر. اور ایک حدیث میں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ما نحل والد ولدہ خیر من الادب الحسن. ایک باپ کا تحفہ بچے کے لیے بینک بیلنس جمع کرتے رکھنا نہیں ہے، زیورات کی شکل میں، درہم و دینار کی شکل میں نہیں ہے. ایک باپ نے بچے کو سب سے بہترین تحفہ جو دیا ہے وہ حسن ادب ہے، اچھی تعلیم و تربیت. بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا، تربیت کا انتظام کرنا، بچوں کو صحیح پالنا، ان کے لیے اچھے رشتے کا انتخاب کرنا، یہ سب باپ کی ذمہ داریاں، ماں کی ذمہ داریاں. خاص کر کے تعلیم اور تربیت کے میدان میں بچوں کی تعلیم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ معاشرہ بنتا ہے انہیں سے، خاندان بنتا ہے انہیں سے، رشتے قائم ہوتے ہیں انہیں سے. اسلام جب شروع میں جب اس کا آغاز ہوا تو اس وقت عورتوں پر کوئی توجہ نہیں تھی. عورتوں کو لوگ بوجھ سمجھتے تھے، بچوں کی ولادت کو لوگ آر سمجھتے تھے، عائد سمجھتے تھے. اسلام نے ان کے مقام کو بہت بلند کر دیا، کہا کہ یہ بوجھ نہیں ہے، عائد نہیں ہے، آر نہیں ہے، بلکہ یہ باعث عزت نہیں ہے. عزت نہیں ہے، خاندان کی عزت ان بچیوں سے ہے، ان کی حسن تعلیم کے ساتھ ہے، ان کی حسن تربیت کے ساتھ ہے. تو جنت کی بشارت انہیں کے ذریعے سے ہے. اگر اسلام نے ان کے مقام کو بڑھانے کے لیے ان کے حقوق کو باقاعدہ، ان کے جو حق تھا، تعلیم کا حق، تربیت کا حق، نکاح کا حق، عبادت کا حق، جتنے حقوق تھے سارے حقوق اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جمع کر دیا. سورہ نساء، سورہ احزاب، سورہ نور، یہ 3 سورتیں ہیں جس میں خصوصاً عورتوں کے حقوق پر ہی مشتمل ہیں. ایک سورت کا نام مستقل النساء جو صرف عورتوں کے حقوق پر مشتمل ہے. النساء کے معنی عورتیں. اسلام نے جو خاص کر کے ان کے مقام کو بہت بلند کیا، بلکہ یہاں تک فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب تمہارے پاس ایسے لوگوں کا رشتہ آئے جن کے دین سے تم خوش ہو، مطمئن ہو، ان کے اخلاق سے مطمئن ہو، ان کی شادی کر دو. جب تمہارے پاس پیغام نکاح آئے ایسے لوگوں کی طرف سے جن کے دین سے تم مطمئن ہو، ان کے اخلاق سے مطمئن ہو، شادی کر دو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے فرمایا زمین میں بہت بڑا فتنہ ہوگا، بہت بڑا فساد ہوگا. فرمایا شریعت کی نظر میں نکاح جو ہے عبادت ہے، بزنس نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں جو ماحول ہے ہم نے اسے ایک بوجھ سمجھ لیا، ایک بزنس سمجھ لیا، تجارت سمجھ لیا، حالانکہ نہیں ہے، عبادت ہے. نکاح ایک عبادت ہے. شریعت نے جتنا اس کو آسان کیا ہے ہم نے اتنا اسے مشکل بنایا.
سورہ نور کی آیتوں میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، فرمایا تم میں سے بے نکاح جو مرد اور عورتیں ہیں ان کی شادیاں کر دو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، ایامہ کہتے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، مطلقہ ہو یا مختلفہ ہو، چاہے وہ بیوہ ہو، جس کی شادی ہو چکی ہو یا نہیں ہوئی ہو، جو بغیر شادی کے ہیں ان سب کے لفظ استعمال ہو الایامہ۔ فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو بھی تم میں سے بے نکاح ہیں مردوں میں سے عورتوں میں سے ان کی شادی کرو۔ شادی کے بغیر بالغ مرد بالغ عورتیں معاشرے میں ایسے ہی نہ رہیں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، صرف آزاد لوگوں میں سے نہیں، تم میں سے جو غلام ہیں لونڈیاں ہیں نیک بخت ہیں ان کی بھی شادی کر دو۔ فرمایا غلام ہو تو کیا ہوا، لونڈی ہو تو کیا ہوا، وہ بھی انسان ہے، بشر ہے، بشری تقاضا ہے، نکاح ہے بشری تقاضا ہے۔ جس طرح کھانے پینے کی ضرورت ہے انسان کو، اسی طرح نکاح بھی ایک ضرورت ہے انسان کی عبادت کے درجے کے ساتھ۔ قرآن صاف کہتا ہے، خاص کر اولیاء سے سرپرستوں سے کہتا ہے معاشرے میں کوئی بے نکاح نہ رہے، شادی کرو، شادی کرا دو۔ ہمارے معاشرے سے ہٹ کر آپ دیکھیے شریعت جو کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ شریعت کہتی ہے جو ملے نکاح ہیں، چاہے عورت کی شادی ہو گئی ہو پھر وہ بیوہ ہو چکی ہو، نکاح ایسا نہیں کرا دو، کھلا ہو چکا ہے ٹھیک ہے، عدت ہونے کے بعد شادی کر دو، طلاق ہو چکی ہے نکاح ایسا نہیں کر دو۔ ایسا نہیں کہ ایک عورت ایک بار شادی ہونے کے بعد بیوہ ہونے کے بعد طلاق کے بعد خلا کے بعد مستقل ایسے ہی رہے، نہیں، یہ ہندوستانی ماحول ہے، ہندوانہ رسم و رواج ہے۔ جبکہ اسلامی رسم اور اسلامی طریقے کے مطابق کوئی بھی مرد بیوی گزر گئی ہے شادی کر لے، نکاح ایسا نہیں کر لے۔ جبکہ معاشرے میں عیب سمجھا جاتا ہے نکاح ثانی کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غیر اسلامی طریقہ، ہندوانہ رسم و رواج۔ اسلام چاہتا ہے کہ کوئی بھی مرد عورت بے نکاح نہ رہے۔ اس کے بعد آیت کا حصہ اور رکھنے کی ضرورت ہے، فرمایا یقولوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، جو لوگ شادی کے معاملے میں پریشان رہتے ہیں، میں کیا کھلاؤں گا، میں کیا پہناؤں گا، میں تو غریب آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں، فرمایا یقولوا فقراء، اگر یہ لوگ غریب ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، شادی کی بدولت اللہ انہیں بے نیاز کرے گا، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل خاص سے مالدار کرے گا، بے نیاز کر دے گا۔ اس مفہوم کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین آدمیوں پر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے، تین آدمیوں کی مدد اللہ ضرور کرتا ہے۔ تین میں سے کون ہیں؟ پہلا الناکح الذی یرید العفاف، ایک وہ شخص جو شادی کرنا چاہتا ہے پاک دامنی کے لیے، زنا سے بچنا چاہتا ہے، عصمت اور عفت کی حفاظت چاہتا ہے۔ شریعت کہتی ہے اللہ اس کی مدد کرے گا اگر وہ عصمت اور عفت کی حفاظت کے لیے، زنا سے بچنے کے لیے شادی کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرے گا، اللہ پر ہے اس کا ذمہ مدد کرنے کا۔ دوسرا وہ ہے المکاتب الذی یرید الادا، غلام ہے آزادی چاہتا ہے، مکاتبہ کے ذریعے سے، لکھا پڑھی کے ذریعے سے اپنے مالک سے آزادی چاہتا ہے۔ تیسرا آدمی المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اس کی مدد اللہ کرے گا، فرمایا۔ تو یہاں دیکھیے نکاح کے معاملے میں فرمایا خامخواہ تاخیر مت کرو، شادی کی عمریں طے ہو جاتی ہیں، تاخیر مت کرو۔ لڑکی کے 18 سال ہو گئے، لڑکے 22 سال سے زیادہ ہو گئے، شادی کرو۔ بلو بالفرض شادی کے بعد رشتہ نہیں نبھ سکا، طلاق کی نوبت آ گئی، فلح کی نوبت آ گئی، یا عورت بیوہ ہو گئی، یا شوہر جو ہے اس کی بیوی انتقال ہو گئی، قرآن کہتا ہے تم شادی کر لو، اللہ تمہارا مسائل آسان کرے گا، بے نیازی اللہ تمہارے لیے مقدر میں لکھ دے گا، فرمایا۔ خصوصاً سورہ طلاق میں فرمایا طلاق
ہونے کے بعد لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، بلو بالفرض طلاق کی نوبت آ گئی، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عدت گزر جانے کے بعد تمہیں نہیں معلوم ہے اللہ اس کے بعد اچھا جوڑا نصیب کرے گا، فرمایا لا تدری، تم نہیں معلوم، تم کو نہیں معلوم ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی راستے کھول دے گا اللہ تمہارے واسطے، مشکلات کو آسان کر رہی ہے شریعت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اعظم نکاح برکۃ ایسرہ، بابرکت نکاح ہوا ہے جس میں خرچ کم سے کم آئے، کم سے کم خرچ میں۔ جہیز کی رسم ہندوانہ رسم و رواج، کیوں یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے؟ ان کے پاس وراثت کا تصور نہیں ہے، پراپرٹی کی تقسیم کا معاملہ غیر مسلموں میں نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں شادی کا وقت میں ہی جہیز کے نام سے، جوڑے کے نام سے جتنا لوٹنا ہے لوٹ لیتے ہیں سسرال سے، لیکن ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ وراثت ہے، چاہے لڑکی کی شادی ہو گئی ہو یا نہیں ہوئی ہو، باپ کے انتقال کے بعد وراثت میں حق ملتا ہے، بچوں کو ملتا ہے، یہاں تک کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے حمل کی شکل میں وراثت کی تقسیم میں انتظار کیا جائے گا، اس لیے کہ اس بچے کا بھی حق ہے باپ کی پراپرٹی میں باپ کی وفات کے بعد۔ شریعت نے بچے کا حق بھی محفوظ رکھا، جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے۔ ہمارے پاس رسم و رواج کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے پاس شریعت مقدم ہے، شریعت مقدم ہے۔ شریعت نے ہر انسان کے حق کی حفاظت کی، یہاں تک کہ معصوم بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، اس باپ کے ترکے میں سے وراثت میں سے اس بچے کا بھی حق ہے۔ الغرض اسلام نے آسانیاں پیدا کی، زنا سے بچنے کے لیے، بچانے کے لیے، معاشرے کو پاک امن رکھنے کے لیے نکاح کو آسان کیا۔ معاشرے میں لوگوں نے اسے مشکل بنایا، رسم کے نام سے، جہیز کے نام سے، منگنی کے نام سے۔ آج کل کی منگنیاں جو ہو رہی ہیں، نسبتیں جو ہو رہی ہیں، اس میں شادی ہو جائے گی آرام سے، اس میں بھی دعوت نعوذ باللہ من ذالک، 50 آدمی 100 آدمی باقاعدہ ان کو کھلانا پلانا، لڑکی کے باپ پر بوجھ ہی بوجھ، بیکار قسم کے بوجھ، معاشرے کا رسم و رواج، زیورات کا مسئلہ، عورت ذات کی دشمن بنی ہوئی ہے آج کے معاشرے میں۔ ایک لڑکی کو دیکھنے کے لیے کوئی جاتے بھی ہیں عورتیں، لڑکی کی شکل صورت سے زیادہ اہمیت عورتوں کے پاس کس چیز کی ہے؟ زیورات کی ہے۔ کتنے ہار ہیں، کتنے نیکلس ہیں، کان میں کیا ہے، بگڑیاں کتنی ہیں، اعوذ باللہ من ذالک۔ بزنس بنائے اور عورت کی ذات کے لیے دشمن خود عورت ذات ہے۔ یہ سب بیکار چیزیں ہیں، عارضی چیزیں ہیں۔ اصل چیز عورت کی اس میں تعلیم اور تربیت ہے۔ اگر عورت لاکھوں کروڑوں کے پیسے لے کر آئے، بد اخلاق ہو کے کیا ہوگا؟ شوہر کی زندگی حرام ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی اچھی بات بولے، دیکھیے الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا برتنے کا سامان ہے۔ 100 بار بولے اللہ کے نبی، دنیا برتنے کا سامان ہے۔ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ دنیا سامان ہے، آنی جانی ہے، یہ فانی دنیا ہے، یہ یہاں کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ کروڑوں کی دولت کے ساتھ بھی آدمی جب مرتا ہے تو کفن میں جیب نہیں ہوتا، کفن کا کوئی ٹریڈ مارک نہیں ہوتا، مرنے والا کوئی چیز سوائے کفن کی کوئی لے کر نہیں جاتا۔ شادی بیاہ میں سو مت دیکھو، اچھی چیز اگر ہے، دنیا کی بہترین چیز فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی بہترین چیز ایک عورت، صالح عورت جو شوہر کے حق کو ادا کرے، بچوں کی تربیت صحیح کر سکے، شوہر کے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خاندان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، انسانیت کے ساتھ پیش آئے، پڑوسوں کے لیے اچھی طرح پیش آئے۔ یہی ادبہن زوجہن، ادب سکھائے۔ دنیا میں بہترین چیز جو فرمائے شریعت میں، بہترین عورت، اخلاق سے، اچھی تعلیم کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ باپ نے اگر تحفہ اگر دیا ہے تو بہترین تعلیم اور تربیت، اس سے بڑھ کر کوئی چیز دیکھنے کی نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں بھی بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
رشتہ اگر آتا ہے تو اس کے دین کو دیکھو، اس کے اخلاق کو دیکھو، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر آپ نے یہ بھی بتایا دیکھو معاشرے کے لوگ کیسے ہیں اور شریعت کیا بتاتی ہے، فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، 4 چیزوں کی بنیاد پر لوگ رشتے کرتے ہیں۔ عام طور پر شادیاں جو ہوتی ہیں 4 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں۔ فرمایا لمالہا، کسی کی نظر صرف مال پر ہے، سونا چاندی پر ہے، باپ کی پراپرٹی کتنی ہے، بینک بیلنس کیا ہے، یہ دیکھتے ہیں لوگ۔ لجمالہا، کچھ لوگ ہیں دنیا کی حسین ترین عورت چاہیے، اس پر کچھ لوگ کسی کی نظر ہے۔ لحسبہا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں صرف خاندان دیکھتے ہیں، بہترین خاندان، شریف خاندان، اونچا خاندان، سید خاندان، شیخ خاندان۔ کچھ لوگ دیوانے ہوتے ہیں خاندانوں کے۔ پھر شریعت کہتی ہے چوتھے لوگ ایسے بھی ہیں لدینہا، عورت سے کچھ بھی نہیں چاہتے، صرف دینداری چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم دیندار عورت سے شادی کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری دنیا اچھی سنور جائے گی، یہ دنیا تمہارے لیے جنت مثال ہو جائے گی۔ اس لیے کہ نہ مال ہمیشہ رہتا ہے، نہ خوبصورتی ہمیشہ باقی رہے گی، نہ خاندان کی نیک نامی ہمیشہ باقی رہے گی، کچھ بھی نہیں۔ اگر چیز باقی رہے گی دین ہے، دین کی بنیاد پر شادی کرو، دین کی بنیاد پر رشتے قائم کرو، کسی کے لیے بوجھ مت بنو، سیدھے سادے انداز سے نکاح کرو۔ نکاح کی ضرورت سب کو ہے، ہر انسان کو ہے، کھانے پینے کی طرح ایک حاجت کے ساتھ ساتھ عبادت ہے، یہ نکاح ایک عبادت ہے، شریعت یہ سکھاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کی آیتوں میں صاف صاف فرمایا تم اگر محتاج بھی ہو اللہ تم کو نکاح کی بدولت بے نیاز کرے گا، فرمایا۔ آج کل کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں شادی کی بات آتی ہے تو فوراً کہتے ہیں تعلیم باقی ہے، اچھی نوکری کی تلاش ہے، بینک بیلنس ابھی باقی ہے، جمع کرنا ہے، بیکار برابر نہیں ہے، اتنے بہانے کرتے ہیں کہ آج کی لڑکی کی عمر 30 سے آگے بڑھ جاتی ہے، لڑکے کی عمر 30 سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ شریعت کی نظر میں یہ سب اہم نہیں ہے۔ آپ جو کھا سکتے ہیں وہی کھلائیں گے، جو پہنتے ہیں وہی پہنائیں گے، آپ کے ٹھہرنے کی جو جگہ ہے اسے میں آپ کی بیوی کا ٹھہرائیں گے۔ شریعت اتنا ہی چاہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں دیکھو 11 شادیاں آپ نے کی، کوئی بینک بیلنس نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جوڑے کپڑے جو نہیں، 2 جوڑے سے بڑھ کر 3 جوڑے سے بڑھ کر نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، گھر کا ریشن 1 دن سے بڑھ کر بھی نہیں تھا، گھر میں ریشن نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی سیدھی سادی تھی، گھر میں 3 ٹائم کھانے کا تصور بھی نہیں تھا وہاں۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر نماز پڑھ کے آتے، کھانے کے لیے کچھ پوچھتے، گھر میں کچھ ہے کیا کھانے کے واسطے؟ ازواج مطہرات فرماتے یا رسول اللہ کیا بھی نہیں ادھر، کب آپ فرماتے ادھر انا صائم، کب میں روزے سے ہوں، آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ فقر و فاقہ تھا، غریبی تھی، غریبی کے ساتھ وہاں محبت تھی، غریبی کے ساتھ وہاں اپنائیت تھی، میاں بیوی میں محبت تھی، خوشی تھی خاندان میں۔ آج یہاں سب کچھ ہونے کے باوجود میاں بیوی میں الفت محبت کی کمی، خاندان میں جھگڑے، لڑائی جھگڑے، ان سب کے اسباب میں سے اہم سبب دینداری کے بجائے دنیا داری غالب آ گئی ہمارے گھروں میں۔ دین اہم نہیں رہا ہمارے پاس، رسم معاشرے کے رسم و رواج، اور شادی میں بھی اتنے فضول خرچیاں، اتنی فضول خرچیاں۔ گویا کہ ایک رشتہ ہوتا ہے تو پورے خاندان کو بلانا ضروری سمجھتے ہیں ہم لوگ، کوئی ضروری نہیں ہے۔ پورے دوست احباب کو بلانا، پورے خاندان کو بلانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ بھی اپنی حیثیت کے مطابق کھلائے کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہیں، صحابہ کرام میں اللہ کے نبی کی حیثیت باپ سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہر چیز فدا ہے، اس کے باوجود صحابہ نے شادیاں کی، سائلنٹ شادیاں، اللہ کے نبی کو خبر بھی نہیں، مدینے میں ہی موجود ہیں۔
عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی، معلوم ہی نہیں ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی۔ دوسرے دن دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے میں کچھ نشانیاں موجود تھی، زرد رنگ وغیرہ کچھ تھا۔ آپ نے پوچھا عبد الرحمن کیا چیز ہے؟ کہا رسول اللہ میں نے شادی کر لی۔ آپ نے فرمایا کوئی شکایت نہیں کی، کوئی شکایت نہیں کی اللہ نے۔ مجھے کیوں نہیں بولے؟ آئیں مدینے میں تھا نا، ہمیں یہ بھی نہیں بولے۔ بولا ٹھیک ہے بھائی، اولین بلو کی شادی ولیمہ کر دو، چاہے بکری کیوں نہ ہو۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کھجور کے گٹھی کے برابر سونا جمع ہوا، میں مہر میں دے دیا، شادی کر لیا، کوئی شکایت نہیں۔ آج ہمارے خاندانوں میں اتنی شکایت ہے، اتفاق سے کوئی چھوٹ گیا ہوا رشتہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو جاتا، رشتہ ٹوٹ جاتا ہمارا چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر۔ اگر کوئی آدمی ہمارے پاس دوسری شادی کر لیا پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے، اسے اتنا برا سمجھتے ہیں، اتنا برا سمجھتے ہیں وہ اس نے بہت بڑا جرم کر لیا، نعوذ باللہ۔ نکاح ثانی کو لوگوں نے عیب سمجھا، معاشرہ برداشت نہیں کرتا، زنا کو برداشت کر لیتا ہے، معاشرہ زنا کو برداشت کر لیتا ہے۔ ایک آدمی صاحب حیثیت ہے، صحت مند ہے، دولت ہے، دوسری بیوی کو کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے، ٹھہرا سکتا ہے، انصاف کے ساتھ دونوں کو رکھ سکتا ہے، تو شادی کرتا ہے، اجازت ہے شریعت میں اسے۔ لیکن معاشرہ برداشت نہیں کرتا، یہاں تک کہ پہلی بیوی اور اس کے بچے دشمن ہو جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، تانے دیتے ہیں اسے، غلط ہے دوست۔ ایک آدمی ہو یا عورت ہو، نکاح ثانی جو ہے اگر وہ کرتے ہیں حق ہے ان کا۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں پہلی بیوی سے اجازت لے گا، کیا ضرورت اجازت لینے کی؟ الفت اور محبت کے ساتھ رہنے کا ماحول ختم ہو گیا ہمارے پاس۔ عربوں کے اندر جو ماحول ہے وہ چیز عجم کے اندر نہیں ہے، عیب سمجھتے ہیں ہم لوگ، بلکہ اس سے ہٹ کر معاملہ ایسا ہو گیا۔ مغربی تہذیب ایسے غالب آئی، ایسے غالب آئی، ہندوستان کے اندر بھی ماحول بگڑتے جا رہا ہے۔ بے حیائی کا ماحول، بے پردگی کا ماحول، ایسا ماحول جو ہے خاص کر جو یورپی تہذیب میں ہے وہ سب چیز ہندوستان نے تو قبول کر لیا۔ اس چیز لیو ان ریلیشن شپ کے نام سے شادی کے بغیر لڑکے لڑکیاں آزادی کے ساتھ مل جل کر رہ سکتے ہیں، جب تک چاہے رہیں، پسند آ کے تو شادی کر لیں، ورنہ نہیں کریں گے۔ بوائے فرینڈ کے نام سے، گرل فرینڈ کے نام سے عجیب ماحول بن گیا۔ ایک زمانہ تھا اگر کسی آدمی کو اس کے بہن کے بارے میں اس کا نام پوچھ کے، باپ سے اگر بیٹی کا نام پوچھا جاتا اس سے کہا جاتا تھا بے عزت کی وجہ سے۔ لیکن آج کا ماحول ایسا ہو گیا گویا کسی کا بوائے فرینڈ نہیں ہے کسی عورت کے لیے، کوئی لڑکی کے لیے گرل فرینڈ نہیں ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ آدمی ناقص ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لڑکیاں جو ہیں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگنے کے واقعات کتنے مسلم خاندانوں کے اندر، اللہ حفاظت فرمائے۔ بلکہ منظم سازشیں ہو رہی ہیں مسلم لڑکیوں کو پیار اور محبت کے نام سے، ان کی زندگیاں برباد کرنے کے نام سے منصوبے چل رہے ہیں۔ ایسے لڑکوں کو، غیر مسلم لڑکوں کو انعام کے طور پر 2-2 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں اگر وہ مسلم لڑکی سے محبت کرے اور اسے برباد کرے۔ قانونی تحفظ بھی اسے حاصل ہے۔ شادی کے بعد بھی سپریم کورٹ کے قانون کے حساب سے اگر کوئی مرد اپنے گرل فرینڈ کے ساتھ رہتا ہے یا کوئی عورت اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہتی ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں ہم لوگ ہیں۔ بچیوں کی حفاظت کرو میرے دوستوں، بچیوں کی حفاظت کرو، صحیح تعلیم، صحیح تربیت، حیا، شرم اور حیا دین اسلام کے صفات میں، اخلاق میں سب سے اہم چیز شرم اور حیا ہے۔ عزت اور ناموس کی حفاظت سب سے اہم ہے۔ جن لوگوں کو جنت کے وارثین قرار دیا جا رہا ہے سورہ مومنون کی آیت میں، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر رہے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ جنت کے وارثوں کی صفات سے اہم صفت ہے زنا سے دور رہنا ہے، اس کے لیے نکاح کو آسان کرنا پڑے گا۔ مخلوط تعلیم سے بربادیاں آئی، اب نئے فون جو آئے اس کے ذریعے سے بھی بے حیائی عام ہوئی۔ بچوں پر نظر رکھو، خاص کر کے بچوں پر نظر رکھو۔
اس لیے کہ ماحول جو ہے ایسا نہیں ہے جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں. دن بدن بے حیائی کے واقعات، بے شرمی کے واقعات، دین سے دوری کے واقعات، مرتد ہونے کے واقعات، دین سے مرتد ہونے کے واقعات ہم سنتے آ رہے ہیں. اور فرقہ پرست تنظیمیں خاص کر مسلم لڑکیوں کو، بھولی والی لڑکیوں کو ان کی عصمت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے منظم سازشیں چل رہی ہیں. قانونی تحفظ حاصل ہے، زنا کے لیے لائسنس دیا جا رہا ہے. ایک ایسا زمانے میں ہم لوگ آ گئے ہیں زنا کے لیے لائسنس، زنا کے اڈے، نعوذ باللہ من ذالک. بچوں کی حفاظت کر وقت سے پہلے، خاص کر کے وقت ہے جو نکاح ہے، نکاح کا جو وقت ہے، عمر ہے، اس عمر کو غنیمت جانا. آسانی کے ساتھ نکاح کو ختم کرو، کسی پر بوجھ مت بنو. لڑکیوں کے معاملے میں لڑکے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ہے ہمیں فضیلت حاصل ہے لڑکیوں پر، نہیں، کوئی فضیلت نہیں آپ کو. جس طرح نکاح کی ضرورت مرد کو ہے اسی طرح عورت کو بھی ہے. لڑکے والوں کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. ہاں آپ پر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. الرجال قوامون علی النساء، قرآن کہتا ہے مردوں کو اللہ نے عورتوں پر نگران بنایا، حاکم بنایا. کیوں؟ دو سبب سے. ایک سبب کیا ہے؟ جسمانی قوت کے اعتبار سے اللہ نے مرد کو عورت پر فوقیت دیا ہے. دوسری چیز وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مال خرچ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے شروع میں بتایا میں آپ کو، خدا نہ کرے طلاق بھی ہو جائے، خلا بھی ہو جائے، بچوں کی ذمہ داری آپ پر واجب ہے. کفالت کی ذمہ داری مردوں پر شریعت نے رکھا ہے، عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. خرچ کرنے کی، نان نفتے کی، کمانے کی کوئی ذمہ داری عورت پر نہیں. عورت ملکہ ہے میرے دوست، اس کی حفاظت کرنا، بچوں کی تعلیم پر، ان کے لباس پر، ان کی تربیت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ اتنا یاد رکھ دو، ایک باپ بچی کی حفاظت کر کے پاک دامنی پر باقی رکھتے ہوئے، عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے شادی کر کے دیتا ہے، بہت بڑا تحفہ دے رہا ہے، خاص کر کے شوہر کے لیے، دلہے کے لیے. میرے دوست آج کے زمانے میں عصمت و عفت کی حفاظت کے ساتھ، زنا سے بچتے بچاتے ہوئے، بچوں کی پاک دامنی کے ساتھ نکاح کر کے دے رہا ہے، آپ کو بہت بڑی ذمہ داری ہے. کوئی چیز لے کر آنا ضروری نہیں ہے. عورت سسرال سے کچھ ملنا کوئی ضروری نہیں ہے شوہر کے لیے. اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا. جہیز کے نام سے، جوڑے کے نام سے، شادی کے نام سے، دعوت کے نام سے. خاص کر کے بچوں کی حفاظت کا معاملہ تو باپ پر ہے، بھائی پر ہے. اتنے بھائی ایسے جو بہنوں کے خاطر پوری زندگیاں قربان کر دیتے ہیں. باپ جو مقروض ہو کر بچوں کی شادی کرا دیتا ہے، گھر بیچ کر شادی کر دیتا ہے، اس سے بڑا اور ایثار کا جذبہ کیا چاہیے آپ کو. لیکن قرآن یہ کہتا ہے جب تمہاری بیویاں ہو چکی ہیں اسلامی شریعت کے مطابق، عاشروہن بالمعروف، تم ان عورتوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤ. بات چیت میں، سلیقے میں، طریقے میں، آداب میں، ہر چیز تم اچھے انداز سے پیش آؤ. ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو. مرد کو اللہ نگران بنا دیا، حاکم بنا دیا، ذمہ دار بنا دیا. معاشرے کو سمجھنا چاہیے اگر ہم اسلام کے راستے پر نہیں چلتے ہیں تو زنا کے راستے کھلتے جا رہے ہیں. جبکہ آج کے زمانے میں زنا کے لیے لائسنس دیا جا رہا ہے. زنا بالجبر کو جرم سمجھا جاتا ہے، زنا بالرضا کو کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا. آج کے ماحول میں معاشرے کو سدھارنا، سنبھالنا، یہ خاص کر ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داریاں ہیں، ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں، عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں. عورت کے لیے دشمن نہ بنے. اچھے رشتے کا انتخاب کرنے کا حق سب کو ہے، لیکن اہم چیز دینداری، دینی تعلیم کو عام کرو، گھروں میں دینداری پیدا کرو. خاص کر کے مسجد حفیظیہ کی طرف سے لڑکیوں کی تعلیم پر جو فکر کی گئی ہے، لڑکیوں کو پڑھانے کا انتظام کیا گیا ہے. آپ کا ذمہ ہے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، قرآن سکھاؤ، نماز کے طریقے سکھاؤ، تیمم کا طریقہ سکھاؤ.
اس لیے کہ ایک بچی کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہے. ایک بچی سنور جاتی ہے تو پورے خاندان کے لیے کافی ہو جاتی ہے. شریعت نے جو ہے اسی لیے تو اہمیت دی. ایک بچی جو ہے مستقل معمار قوم ہے. خاندان جو اسی کے ذریعے سے قائم ہے. اگر اس نے سیکھ لیا، سمجھ لیا، دین پڑھ لیا، قرآن سیکھ لیا، دین کو سمجھ کر عمل کرنا شروع کر دی، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اس لیے خاص کر کے آج کے ماحول کے ساتھ بچوں کی تعلیم پر فکر کیجیے، بچوں پر نظر رکھیے، اور خاص کر جہاں دینی تعلیم کا انتظام ہوا ہے آپ کے واسطے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بچوں کو پڑھائیے. اور جہاں رشتے مناسب آتے ہیں فوراً شادیاں کر دیجیے. زنا سے بچائیے. اللہ کے پاس سب سے خطرناک گناہوں میں سے گناہ ہے. اسے بچنے کے لیے آسان صورت یہی ہے کہ نکاح کو آسان کیا جائے، زنا کو مشکل بنایا جائے. دنیا میں جتنے ہزار نخرے ہیں، سب چیزیں ایک طرف، ہمارے رسم و رواج ایک طرف، سب سے اہم چیز ہمارے پاس جان اور مال کا بڑھ کر اہم چیز ہماری شریعت ہے. ہم شریعت کے پابند ہیں. شریعت پر عمل کیجیے، شریعت کو بوجھ نہ سمجھیے. شریعت ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت پر توجہ دینے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے. جن بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے اچھے جوڑے نصیب فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد نصیب فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال کھانے کی توفیق نصیب فرمائے. جو بے بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر کے ان اللہ اجر پانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ جب تک رکھے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب دنیا سے ہم جائیں تو اللہ سے ہم راضی ہوں، اللہ ہم سے راضی ہو. خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توفنا مسلمين وعلمنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. عباد الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.